مسجد بابر شاہ گیلانی۔ آج ہم موجود ہیں کامیاب رمضان میں۔ کامیاب رمضان کی آج 5ویں قسط ہے اور یہ سیزن ہے 4تھا، اور الحمدللہ ہم موجود ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب، جو کہ لشکر قریش کے رہبر و رہنما کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کمال علم عطا فرمایا اور کمال حلم بھی عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ سخاوت عطا کی کہ یہ علم کے دریا کو بہا رہے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی اس علم سے کچھ اپنا حصہ حاصل کر لیں، اور آج ہم ان سے اکتساب فیض کرنے کے لیے ایک اور نشست لگائے بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل میں آج پھر آپ کے سوالات ہوں گے اور ڈاکٹر صاحب کے جوابات ہوں گے، اور ڈاکٹر صاحب کمال گفتگو کرتے ہیں اور کمال سہل انداز میں جس طرح سے سمجھاتے ہیں کہ ہر عام و خاص کو فوری طور پر وہ سمجھ بھی آ جاتا ہے، اور اتنا آسان کر کے انہوں نے عملیات پیش کیے کہ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ اب ہم چلیں گے ڈاکٹر صاحب کے طرف کہ ڈاکٹر صاحب سے فیض لینے کے لیے، کہ ڈاکٹر صاحب سے ہم سوالات کریں گے، آپ کے سوالات ہوں گے اور ڈاکٹر صاحب کے جوابات ہوں گے، بیچ میں میں انشاءاللہ آپ کی نمائندگی کرتا رہوں گا۔ تو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حضور، کل کا پروگرام ہم نے بالکل اچانک کیا، لیکن ماشاءاللہ بہت ہی کل بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملا، اور ہمارے جو دوست دیکھنے والے ہیں انہیں بھی بہت پسند بھی آیا، اور ماشاءاللہ کل تو آپ نے جو علم کے موتی بکھیرے، سبحان اللہ، سمیٹنے والوں نے سمیٹا، الحمدللہ، اور اللہ تبارک و تعالی جس کو توفیق دیتا ہے وہی سمیٹتا ہے۔ تو آج ہم مزید موتی لینے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ہر کام کے شروع میں پڑھتے ہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ تعالی فہو اخطا، کہ ہر وہ ذیشان کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ نامکمل رہتا ہے، وہ اجزم اور وہ مکمل نہیں ہوتا، منقطع رہتا ہے، ادھورا رہتا ہے۔ تو اس میں کیا راز ہیں، اس کی روحانیت کیا ہے، بزرگوں نے ہمیں اس حوالے سے کیا تعلیمات فرمائی، یہ آج آپ سے پوچھیں گے۔ تو بسم اللہ کو پڑھنا عوام کے لیے کیسا ہے اور خواص کو کیا تعلیم فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً شاہ صاحب، آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ نے پسند کیا ہے، سبحان اللہ، اور یقیناً بسم اللہ شریف کے بارے میں جاننا میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان پہ فرض ہے، کیونکہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کلمے کے بعد بسم اللہ ہی سکھائی جاتی ہے بچوں کو، سبحان اللہ، اور یہ برکتیں ہمیں یہ سمجھ لیں کہ اس وقت ملتی ہیں کہ جب ہمارے بچے جب قرآن پاک پڑھتے ہیں اور جب وہ سیکھنا شروع کرتے ہیں تو اس کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا ہوتی ہے۔ قرآن کی ابتدا، انسان کی ابتدا، اس کائنات کی ابتدا اور اس چیز کی ابتدا بسم اللہ سے ہوئی۔ حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب صرف خدا تھا، یعنی کہ اللہ کی ذات تھی، جب کچھ نہیں تھا تو رب نے سب سے پہلے اپنے نور کو پیدا کیا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کے بعد لوح قلم کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اس قلم کو حکم دیا کہ لکھ دے جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب قلم نے ابتدا کی تو سب سے پہلے بسم اللہ لکھی، یعنی کہ بسم اللہ سمجھ لیں کہ ابتدا ہے۔ اب بسم اللہ کے بارے میں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ شریف میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ کی با میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے، اور وہ نقطہ میں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت حقیقت یہ ہے کہ بسم اللہ شریف اگر کوئی ناقص پڑھتا ہے تو وہ کامل ہو جاتا ہے۔ ناقص شخص کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ کامل ہو جاتا ہے، اور کوئی کامل پڑھتا ہے تو وہ اکمل ہو جاتا ہے، اور کوئی اکمل پڑھتا ہے تو وہ روحانیت کی دنیا میں مکمل ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر ہم دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کئی اعمال ہیں، اس کی کئی ترتیب ہے، کئی طریقہ کار ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں بسم اللہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے کلمات ہیں؟ 4 کلمات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس 4 کلمات کی کیا اہمیت ہے؟ سب سے پہلے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے بسم اللہ شریف لوح محفوظ پہ لکھی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب یہ کائنات بنی تو ہر بننے کا ایک سبب ہوتا ہے، اسباب۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے نا، وہ سبب پیدا کرتا ہے۔ جب اس نے دنیا جب بنائی تھی تو 4 عناصر تھے، یعنی آگ، ہوا، مٹی اور پانی۔ اب یہ 4 کلمات یاد رکھو۔ اب اس 4 کلمات کے گرد پوری کائنات گھوم رہی ہے، اس 4 کلمات کے گرد پوری کائنات گھوم رہی ہے، یعنی کہ جو کچھ پوری کائنات میں موجود ہے وہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے۔ یہ بن گئی کائنات۔ اب کائنات کس کے لیے بنی؟ انسان کے لیے، یعنی کہ اس میں اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجنا تھا، تو انسان کی تخلیق ہوئی۔ اب انسان کی تخلیق ہوئی، انسان کا وجود اس روئے زمین پر ہے۔ اب اس کے وجود کو زندگی برقرار رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی 4 عناصر کو انسان کے اندر رکھا کہ جو انسان کے وجود کو طبی لحاظ سے اس کو زندہ رکھتی ہے، اس کو برقرار رکھتی ہے، یعنی کہ زندگی برقرار رکھتی ہے۔ دیکھیں، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ جسم کے بغیر روح کچھ نہیں، جسم بیکار ہے۔ اب جب جسم اور روح دونوں ملے تو نفس وجود میں آیا، ورنہ جسم تو خالی ہے نا، جب روح نکل گئی تو جسم ختم۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا نام اعمال بند کر دیے جاتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے اس کا نفس ختم ہو گیا۔ کلو نفس، کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کس نے چکھنا ہے؟ نفس، کہ جو روح اور جسم کے ملاپ سے پیدا ہوئی۔ روح نے نہیں مرنا، روح نے ختم نہیں ہونا، روح تو اپنے اصل کی طرف لوٹ جائے گی۔ موت کا مزہ کس نے چکھنا؟ نفس نے۔ جب جسم اور روح دونوں ملے نفس وجود میں آیا، اور جب نفس وجود میں آیا تو وہی 4 عناصر انسانی پورے وجود میں سرایت کر گئے۔ اب وہ کیا ہے کہ جس سے انسان کی صحت برقرار ہے؟ اجزائے ترتیب۔ اگر میں طبی لحاظ سے بات کرتا ہوں تو جیسے بلغم، صفرہ، سودہ اور خون،
یہ چار ہو گئے. اب ان چاروں کا تعلق ہمارے انسانی جسم میں کہاں سے ہے؟ ہماری بسم اللہ شریف نا انسان کے وجود میں ہے. بسم اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ شریف انسان کے پورے وجود میں ہے، لیکن انسان اس سے غافل ہے. اس کا فیض انسان کے وجود میں ہے. اسی نور نے انسان کو حیات بخشی ہے، اسی نور نے انسان کو بقا دی ہے، سبحان اللہ. اسی نور نے انسان کو فنا کرنا ہے. سبحان اللہ. اب یہ چار ہی عناصر، یہ چار ہی ترتیب جو چار ہی انسانی زندگی کو وجود میں رکھتی ہے، زندہ رکھتی ہے، انسانی جسم کو زندہ رکھتی ہے. وہ سب سے پہلا گھر کیا ہے بلغم کا؟ دماغ. دماغ کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہ یہ انسانی جسم کا سلطان ہے جو پورے وجود کو چلاتا ہے. دارالحکومت یعنی کہ سلطان ہے، ایک بڑا بادشاہ ہے کہ جو تمام پیغام دوسرے اعضاؤں کو دیتا ہے. اب دوسرا صفرا کیا؟ یعنی جگر کا گھر. اب جگر میں کیا ہے؟ حرارت حدت ہے، یعنی کہ آگ نے اپنا عنصر بدلا، اس نے انسانی وجود میں صلاحیت کی تو اس نے کون سی صورت اختیار کی؟ حدت کی، یعنی کہ آگ کی. بلغم وہاں چلا گیا، یعنی پانی، لکوڈ. اب یہی عناصروں نے اپنا لبادہ اوڑھ کے انسانی وجود کے اندر اختیار کر گئے. سودا ہمارا قلب کا گھر، خون جو ہمارے جسم کے اندر گردش کر رہا ہے. اب جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو یہ چاروں چیزیں ہماری حرکت کرتی ہیں. ہم نماز پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھتے ہیں. یہاں تک کہ وضو اگر ہم بغیر بسم اللہ کے کریں تو کیا وضو ہو جاتا ہے؟ ظاہری اعتبار سے تو ہو جائے گا، لیکن وہ بسم اللہ کی برکت سے اور اپنے اندرونی اعضاء کو بیدار کرنے سے محروم رہ جائے گا. شریعت میں ہے کہ اس کا وضو تو ہو جائے گا، لیکن اس کے اپنے اندرونی معاملات، اندرونی کیفیات، وہ اس سے محروم رہے گا اس نے اگر بسم اللہ نہ پڑھی ہو تو. جب بسم اللہ انسان پڑھتا ہے تو اس وقت یہ چاروں، جیسے کوئی بندہ بلب جلاتا ہے اندر سے روشن ہو جاتا ہے، اس طریقے سے جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کے انسان کے وجود کے اندر ایک حرارت، ایک حدت پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ وہ لائٹیں آن ہوتی ہیں، وہ کیفیت بدلتی ہے. کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بسم اللہ نازل کی تھی ان کے اوپر، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پہ بسم اللہ نازل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری اولاد عذاب سے محفوظ رہے گی جب تک وہ اس کو لازم پکڑ کے رکھے گی. سبحان اللہ. تو حضور یہ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا نا کہ جیسے وہ نقطہ مولا کائنات ہے اور یہ جو چار عناصر ہیں یہ کائنات کو لپیٹے ہوئے ہیں. بالکل. یعنی وہ مولا کائنات کا اور یہ چار عناصر کا ایک ربط ہے، کائنات اور مولا کائنات. بالکل. سبحان اللہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ چار ہی کلمات، چار ہی عناصر، چار ہی پیر، چار پیر شریعت کے، چار پیر طریقت کے، چار پیر حقیقت کے، چار پیر ویدانیت کے. اللہ اکبر. اب یہ کون کون ہے معلوم؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ طریقت کا رستہ ہے. نبی کے بھی چار یار. سبحان اللہ. نبی کے چار یار ظاہری ہے اور چار یار باطنی ہے. اللہ اکبر. یہ لوگوں کو بتائیں. ہاں. ظاہری تو کون ہے، باطنی کون ہے؟ ظاہری جو چار یار ہیں وہ چاروں خلفائے راشدین ہیں. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور چار جو باطنی ہیں اس میں حضرت اویس کرنی ہے، سبحان اللہ. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ. حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، سبحان اللہ.
اور چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. سبحان اللہ. یہ 4 روحانی خلفاء، 4 یار ظاہری ہیں اور 4 یار باطنی ہیں. اب شریعت کے 4 پیر وہ کون ہیں؟ کون ہے؟ وہ چاروں امام ہیں. شریعت ہمیں بتائی، کس نے بتائی ہے ہمیں؟ اس کے احکام کس نے بتائے ہمیں؟ شریعت کے جو 4 پیر ہیں وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ. حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. چاروں امام آ گئے. سبحان اللہ. 4 مذاہب جو ہیں ہاں شریعت ہاں فقہ کے. اب حقیقت کے 4 پیر کون ہیں؟ اب یہ ایک کنیکشن جڑا ہوا ہے. یہ دیکھو بسم اللہ کے بغیر کوئی فیض جاری نہیں ہوتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کتنے ہی کامل ہو جاؤ، آپ اپنی اس کو نہیں پہنچتے، معراج کو نہیں پہنچتے. اس پر تو حدیث ہے کہ جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ مکمل نہیں ہوتا. مکمل نہیں ہوتا. یعنی کہ انسان کی ذات کو مکمل کرنے والی جو ہے نا وہ بسم اللہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب حقیقت کے جو 4 پیر ہیں وہ چاروں فرشتے ہیں. سبحان اللہ. جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام. سبحان اللہ. کتابیں آسمانی وہ 4 وہ وحدانیت کے 4 پیر ہیں. اللہ کی وحدانیت کو کس نے بیان کیا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ 4 ہیں کہ وہ 4 نبی ہیں جو چاروں کتابوں لے کر آئے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. اب یہ 4 کلمات اور اس میں 3 اس کے 19 حروف. 19 حروف. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کتنے حروف ہیں؟ 19 حروف ہے نا. اب اس 19 حروف کے ہمارے وجود میں کہاں پہ کہاں قائم مقام ہے؟ اللہ اکبر. وہ 19 پوائنٹ ہمارے وجود میں کہاں کہاں موجود ہیں کہ جو ہماری روحانیت کو بیدار کرتا ہے، جو ہمارے لطائف کو جاری کرتے ہیں. اگر وائٹ بورڈ ہوتا نا تو میں انسان کی شکل بنا کے وہ 19 پوائنٹ کی تصدیق کرتا، 19 حروفوں کی. سبحان اللہ. مطلب یہ فیض آپ پہلے بھی دے چکے ہیں؟ شاید اس سے پہلے یہ والی گفتگو نہیں ہوئی. اچھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب 19 حروف کیا؟ 19 حروف. اس میں 10 وہ ہے جو مقرر ہے صحیح، اور باقی غیر مقرر ہے. مقرر کے لاتے ہیں نا جو جن کی ریپیٹ ہوتی ہے، ریپیٹ. بالکل. ان کی تاثیر الگ ہے حروف کی، ہر حروف کی. اب دیکھو میں نے میری نظر سے کوئی پوسٹ گزری تھی تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص وہ کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786 عدد نہیں بنتے. وہ ہری کرشنا ہری رام ایسی کوئی نام لے رہے تھے کہ وہ اس کے بنتے ہیں. وہ تو یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے کہ 786 جو لکھتے ہیں، 786 کا بسم اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف ہیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ بے، سین، بے، سین، میم، لام، لام، ہے، الف، لام، رے، ہے، میم، نون، الف، لام، رے، ہے، یہ اور میم. اب سب کے عدد میں نے نکالے ہوئے باقاعدہ علم العدد میں. جی بالکل بالکل ماشاء اللہ. اب ان عددوں کو اگر جمع کرتے ہو، بے کے 2، سین کے 60، میم کے 40، الف کا 1، لام کے 30، پھر لام کے 30، ہے کے 5، لام الف کا 1، لام کے 30، رے کے 200، ہے کے 8، میم کے 40، نون کے 50، الف کا 1، لام کے 30، رے کے 200، ہے کے 8، یہ کے 10، میم کے 40، تو عدد بنتے ہیں 786.
786. اب 786 کو ہم علم المفرد میں لے کر آتے ہیں تو عدد کیا بنے گا؟ 786 کو علم المفرد میں لے کے آؤ. 6 اور 6 12 13 13 اور 8 21. اب اس کو مفرد لے کر آؤ. 3. اس میں سے ایک اس میں ذات ہے اور 2 صفات ہیں. یعنی کہ ایک ذات ہے اور 2 صفات ہیں. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ ابھی میں اس کے اعمال بھی بتاؤں گا، اس کے طریقہ کار بھی سمجھاؤں گا. پہلے اہمیت پتہ لگ جائے بسم اللہ کی اہمیت کیا ہے سلاسل میں. یعنی کہ کوئی بھی سلسلہ بسم اللہ کے بغیر نامکمل ہے. کوئی بھی فیض سلسلے کے بغیر نامکمل ہے بسم اللہ کے بغیر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ معراج پہ تشریف لے کے گئے تو جب آپ نے مشاہدات کیے تو جنت میں 4 نہریں بہہ رہی تھیں. سبحان اللہ. بالکل. حضرت جبرائیل نے کیا کہا تھا؟ آپ نے پوچھا تھا کہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں اور کہاں جا رہی ہیں. تو جبریل امین علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جا تو آب کوثر میں رہی ہیں، آ کہاں سے رہی ہیں یہ نہیں پتہ. پھر آگے چل کر ایک مقام پر پہنچے، وہاں پر ایک فرشتہ موجود تھا اور اس سے پوچھا گیا کہ اس مقام کی چابی کیا ہے. اس نے کہا اس مقام کی چابی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ پڑھا گیا تو وہ دروازہ کھل گیا، اندر دیکھا تو 4 نہریں بہہ رہی تھیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ 4 نہریں جو بہہ رہی تھی وہ بسم اللہ کے 4 ہی کلمات سے تھی. جی بالکل. سبحان اللہ. کہ جیسے بسم کے میم سے، سبحان اللہ، اللہ کے ہاں سے، رحمان کے نون سے، رحیم کے میم سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آگے وہی 4 پوری. اور اگر دیکھیں تو ہم جس ابھی زمین پہ موجود ہیں، ہم روئے زمین پر ہیں نا، موجود ہے. سمتیں کتنی ہیں؟ 4. ویسے 6 اور 4 میں کوئی فرق، جیسے بھی سمتیں 6 بھی ہیں کہ دائیں ہم جب حصار کر رہے ہوتے ہیں تو 6 سمتوں میں جس کو بائیں حصار اور اس صورت میں جو کہتے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے. ہاں. تو 6 سمتوں کا کیوں کہتے ہیں؟ ویسے بظاہر ہم دیکھیں تو 4 ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے، لیکن بعض اوپر اور نیچے کو حصار میں شامل کرتے ہیں. وہ حصار میں شامل کرتے ہیں نا روحانیت کی دنیا میں. جی جی. ورنہ سمتیں 4 ہیں. ورنہ سمتیں 4 ہیں. مغرب شمال جنوب. بالکل. یہ 4 ہی سمتیں ہیں. صحیح. 6 نہیں ہیں. ٹھیک. اور کوئی بات؟ سبحان اللہ. بہت ہی تفصیل سے آپ نے جواب دیا، اتنا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ باقی سوال تو گئے، کہ آج میں باقی سوال شاید نہ پوچھ پاؤں. اچھا، بسم اللہ شریف کا مفہوم ہی اتنا وسیع ہے کہ اس کی اگر ایک ہی بات کو ہم اس پر کلام کرنا چاہیں تو وہ بہت ہی طویل وقت ہمیں چاہیے ہوتا ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر میں اس کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو 70 اونٹ ایسی سخیم کتابیں ہو جائیں کہ 70 اونٹ اس کو اٹھائیں. بے شک. اللہ اکبر. جب میں نے درس نظامی شروع کیا تھا اور روحانیت کا علم تو اس کے ساتھ تقریباً 2-3 سال بعد نانا سے میں نے تربیت لینا جب شروع کی تھی، وہ جب بسم اللہ